حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ پڑھنے والوں ان اللہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ جی کو رب سنگھ عرش کون سدائے اگ مدنی سے لجبال آدم، جے ریت تکی تن جال لیتے اکو عاشق پاک بلال آدم، جے ہک دند بدلے بطری کا ہاں چھوڑی اکو سب کرنی سے جتوال آدم، جیدہ سر نیزے دے چر قرآن ہو پڑیا انچن زہرہ دا لال آدم۔ کونین دے عابد ساریاں دا کلہم اقبال حسین ہے، کونین دے عابد ساریاں دا کلہم اقبال حسین ہے، قرآن حسین دے نال ہلی تو قرآن دے نال حسین ہے، جتے دین دی خاطر وچ کر بل ود گن گن مال حسین ہے، اج دین دو کچھ ودا تھا ہے ودا لجپال حسین ہے۔ بیٹا ڈیلے بند کرو نہیں۔ معزز محترم سامعین کرام، دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں، الحمدللہ تو شاید سونا خطاب سماعت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلہ مزید مولا حسین کی محبت پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہر محمد ولی صاحب ولی داد صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشش فرمائے، آمین نہ کھائے تجھے، اللہ پاک مرحوم دے درجات بلند فرمائے۔ نیکو خان ناصر خان صاحب نے فرمایا کہ مہر ولی داد صاحب حضور قدوۃ الاولیاء فخر الصلحاء، حضور قطب الاقطاب فخر السادات، حضور سید محمد جلال الدین بخاری غریب نواز رحمت اللہ علیہ، انہوں نے زیر سایہ زندگی دا ایک عرصہ گزارے نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سید دی غلامی دا صدقہ اللہ مرحوم دی بخشش چا فرماؤ، اللہ مرحوم دی درجات بلند فرماؤ۔ سامعین محترم جناب، گرمی دا موسم بھی شدید ہے تے معاملات تھوڑے سامنے ہیں، بہرحال میں زیادہ تو کوئی تنگ نہ کرے سا، پریشان نہ کرے سا، تے چند معروضات جناب، چونکہ محرم الحرام شریف کے مہینے کے اندر بعض لوگ جناب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اس طرح طرح کے سوالات کریں اور ساری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے دماغ وچوں جناب خلش، لوگوں کے دماغ وچوں جڑے جناب سوالات اٹھتے ہیں وہ رفع کیتے ہوئے اور لوگوں نے دل دماغ صاف کر کے خالصتاً پاکہ دی محبت انہوں نے دل پیدا کیتی ہوئے۔ سامعین محترم جناب متوجہ ہو سی احباب پڑھے لکھے سوشل میڈیا کے دور ہے، آج کل جمدہ بال بھی سمجھدار ہونے، سلیقہ مند ہونے، شعور والا ہونے، جناب کے سامنے میں جڑی قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھی ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب بھی جناب ایک آیت دا ایک حصہ ہے۔ تو جناب اس آیت کے بارے کافی سارے علماء عوام الناس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرنے اور جناب ایک اگو پچھو جناب پڑھ کے بیاکسن بھی یہ آیت یہاں تھی گیا تو وہاں تھی گیا، ایسے تھی گیا تو ویسے تھی گیا، چونکہ چنانچہ تھے اگر مگر عام سادہ بندہ بچارہ دے یارے بیدھی اللہ بھٹکائی بدھی بیٹھے تو انہیں کوڑ دنا مرے گا سی کیونکہ اپنی قبر میں فکر کہنا ہو سی، تو بندے سادہ لوگ بندے بچارے پھنس ہونے، تو اساں وال فقیران کی اولاد تھی اسے سادہ کام میں سرکار دی امت کو سدھی پٹڑی دلاؤں۔ میں سبحان اللہ دی خاطر نہ تو منت کرے گا، ایڈا بڑا خطیب ایڈا سونا واز تے تسا جڑی کو داد دیتی میں کو پتہ لگ گئے کہ جناب والا نہ تھوڑے کو داد نہ تھوڑے امداد۔ بہرحال خطاب اپنی مرضی دا سامعین محترم ذرا غور تے توجہ فرمو سو، یہ جڑی آیت کریمہ ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس آیت کے بارے مومنہ دی ماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی سیدہ ام سلمہ پاک فرمائنے نے یہ آیت کریمہ میرے گھر نازل تھی، یہ آیت کریمہ میرے گھر نازل تھی۔ ان دا شان نزول کیا ہے؟ پہلی تک آلے ہے کہ نبی دے جتنے گھر والے ہیں سرکار دے جتنے حرم ہیں
وہ ساری ماوا ہیں اللہ نے انہوں کو ساری ماوا قرار دیتے کیوں اللہ نے جناب اللہ انہوں کو ساری ماں قرار دیتے انہوں دا ادب کرنا ضروری ہے انہوں دا حیا کرنا ضروری ہے انہوں دی تعظیم کرنا ضروری ہے انہوں دی عزت کرنا ضروری ہے جب انہوں دا نہ آوے سر جھکاونا ضروری ہے آنکھ بند کرنا ضروری ہے نبی دی گھر والے دی ایڈی عزت کیوں سامعین محترم پتہ نہیں جملہ پیش کرے نا سمجھ آسی یا نہ آسی بہرحال جناب اپنے والدین واسطے ثواب دی خاطر جملہ پڑھ چھوڑے نا جناب قیامت الدوار جن اللہ تعالیٰ دے حضور پیش کی سنا تو ساکو ہے کہ ایک نیکی دی لوڑ پوسی سکا پوتر اپنی سکی ماں کو بوسی اماں دنیا میں تو میں کو جناب میرے ہوتے جان نشاور کرے دی ہمیں جان نشاری کرے دی ہمیں اپنا سب کچھ میں پوتر دے نام دے قربان کرے دی ہمیں میری ماں آج میں کو ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے مہربانی کرنی ہے کرم نوازی کرنی ہے ایک نیکی کا دیچا تاکہ میں جنت چلا بنیا ماں سے میرا بچہ وہ دنیا دا پیار دنیا دے رہ گیا دنیا دا تعلق دنیا دے رہ گیا آج تو میں کو آپ کو نیکی لی لوڑے میرا پوتر میں تے کو نیکی نہیں دے سکتی میرے ہاتھ جناب میرا چھنڈ کے ہوئے میرے ہاتھ تو صاف جواب ہے میں تے کو کوئی نیکی نہیں دے سکتی سکی ماں جواب دے دے سی سکا پیو جواب دے دے سی مار کہا پر اے نبی دے گھر والیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور پیش تھی سن آپ کے پھر پروردگار محبوب دی دلہن تا بنایا ہوئی محبوب دی سودا تا بنایا ہوئی پر محبوب جو اولاد کہنے بھی تھی ہوئی مولا پر محبوب دی امت ساکو اپنی ماں سے دے بھی رہ گئی ہے ماں درجہ دے بھی رہ گئی ہے ماں برابر تعظیم کرے بھی رہ گئی ہے پروردگار آج ایسا اگر سفارش کروں اے میرے رب اے میرے خالق اے میرے رازق نبی دیئے ساریاں گھر والیاں تیری سفارش کرے سن میری سفارش کرے سن میری شفاعت کرے سن تیری شفاعت ہوگی تھی ہوئی جو ماں کو ماں سمجھ بے شک تو جیڑا 14ویں صدی ہے جو بگھیار دی طرح منہ کھول کے کہیں ملے اما عائشہ صدیقہ دی عزت پہ حملہ کرے کہیں ملے جناب سیدہ ام حبیبہ دی عزت پہ حملہ کرے آج کمینیاں حیان و ہاتھ مار میرے پاک نبی دی گھر والیاں اے عزت والیاں اے شان والیاں اے کوئی عام بیبیاں نہیں یاد رکھا ہے محبوب دے نکاح میں جتنیاں بھی عورتیں ہیں خدا دی قسم انہاں کو پسند کرنے والا مصطفیٰ نہ رہا بلکہ پسند خدا کرے نا نکاح مصطفیٰ گئے چوراں دے نعرے لے سو جڑے ملک کھا گئے انہاں ڈاکواں دے نعرے لے سو جڑے تنا ملک تباہ و برباد کر گئے وہ انہاں دے نعرے نہ لا کٹی سے نعرہ لاؤں نہیں تو زہرا دے بابے دے لا خبر چمی سے حشر چمی سے اب جاگے بول ذرا سبحان اللہ سنو مار کا کان کھول کے نبی دی ازواج مطہرات شان والیاں مقام والیاں جناب خبردار اگر کوئی بھی بندہ کلمہ پڑھنے والا نبی دی گھر والے دے بارے زبان کھلے دے ادا مطلب اللہ تعالیٰ دی پسند دے حملہ کریں دے اللہ تعالیٰ دی ذات دے حملہ کریں دے اما عائشہ ہوئے بامی اما خدیجہ ہوئے نبی نے جتنے بھی نکاح کی دیں خدا دی قسم کئی دی دلہن کوئی پسند کرے کئی دی دلہن کوئی پسند کرے کلہ زہرا دا بابا ہے حسین کا نام ہے شادی مصطفیٰ کرے دا دلہن خود خدا پسند کرے دا سبحان اللہ سیدہ ام سلمہ پاک توجہ کرا ہے مار کا ام سلمہ پاک فرمین کہ جناب توانے میرے پاک نبی کملی والے کریم آقا سرکار میرے حجرے تشریف دیں گا جس ویلے سرکار حجرے چاہے نا کریم آقا علیہ السلام سرخ دھاری دار چادر کی دیو دہن ادھو تو اٹھا دے کجالے بنے ہیں یمنی چادر میرے پاک نبی دے موڑھے دے لٹکی میں دیہا پاک نبی جناب اللہ سر دے امام شریف سجائی میں دہن کریم آقا علیہ السلام آ کے بیٹھے سرکار میں نہ گفتگو کرنے بیٹھے سرکار میں نہ کلام کرنے بیٹھے فرمایا تھوڑی ہی دیر گزری کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ حافظہ راکعہ سیدہ کون و مکہ سیدہ النساء العالمین حسنین کریمین دی اماں جناب ملکہ فردوس بری ملکہ قیامت جناب عالیہ خاتون جناب ازکا خاتون جناب طاہرہ خاتون جناب مطہرہ خاتون اے میرے پاک نبی دی شہزادی دا او شان ہی او مکان میں خدا دی قسم ساڑی زبان اس لائق نہیں ساڑی زبان اس قابل نہیں کیسا حسین دی ماں دا نا چاہ سنو کیونکہ بزرگان دین فرمینن اگر اسا اپنی زبان قیامت دی سویر تک زمزم نال نہیں کوثر دے پانی نال دھوندے رہ ونو واقعی ساڑی زبان پاک نہیں ہو سکتی زہرا پاک دنا اتنا نا پاک ہے اتنی شان پاک ہے
بعض بدتمیز قسم دے مولوی بدتمیز قسم دے ذاکر بے ادبی نال بد تہذیبی نال سیدہ زہرا پاک دا نہ گن سک فاطمہ لگ میں کہا بدتمیزہ حیا نو ہاتھ مار جناب رب نو زہرا ایڈی پسند آئی رب نو زہرا ایڈی پیاری لگ دی رب نے قرآن وچ زہرا دا نام نہیں چاہتا سبحان اللہ کی آواز کہنی ہے زہرا دا نام رب نے جناب پورے قرآن کوئی بندہ فاطمہ میں کو دکھا دے پورے قرآن فاطمہ نہیں رب نو جناب بلا ایک گل پسند ہی نہ کسی غیر دنوں چو مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی دا نام توجہ ہے یہ کہنا داسوے جی میں تیری دھی بہن دا نام کوئی چوکٹ گھننے تے کو جنگل لگ سی داسوے کو جناب تیری دھی بہن دا نام چوکٹ وچ کوئی نہیں گھن سکدا اوے لکھا دھیاں قربان کرا کروڑا اربا عورتاں قربان کرا خدا دی قسم آج اگر ماں دے قدمہ تلے جنت ہے آج اگر جناب اللہ گھر والی ایمان دی آتی بھائی والے آج اگر دھی جناب اللہ پیو ماں واسطے رحمت ہے اے سارا عورت جو کچھ کریڈٹ ملے سیدہ زہرا پاک دے صدقے اگر مصطفیٰ دی شہزادی مصطفیٰ دے گھر نہ پیدا ہویا کوئی دھی پیو ماں واسطے رحمت نہ ہویا اگر زہرا دا نکاح مولا علی کل ایمان نہ تھیا کوئی بیوی اپنے گھر والے واسطے ایمان دی آتی بھائی وال نہ ہویا اگر حسنین کریمین ماں دے قدم نہ چمے نہ کئی ماں دے قدم دلے جنت نہ ہویا نعرہ تکبیر سارے دوست ہاتھ کھڑے کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حاضری شان مصطفیٰ اللہ سلامت رکھے حق ادا کی جب سنان دا مولا واسطہ رکھے انشاءاللہ جتنے پیر ہوئے اتنی خیر ہوئے سنو ہے مارکا جناب سیدہ زہرا پاک آئی میرے پاک نبی سیدہ ام سلمہ پاک پہ فرمائن جس ویلے مصطفیٰ جان رحمت دی دھی ہے پاک نبی کھڑے تھے دروازے دے گئے دروازے دے استقبال کی دنے دھی مئی دے متھے دے پیار میں تھے ہاتھ پاتے ہاتھ پکڑ کے زہرا پاک کو کی دیئے آگے سرکار اپنی جگہ دے چلی گئے سبحان اللہ اپنی جگہ تے سرکار نے اپنی شہزادی دی چلی اور کوئی بندہ کے شاہ صاحب ان دے وچ کوئی فضیلت لکھا ان دے وچ کوئی مقام لکھا خیر تحت انہیں تو ساتھی ہو جو مولوی مرچا لو مرچا مثال اللہ کی جڑی شاید بیان کر دو بیان کر میں کہتے دنیا پتہ نہیں لگ سی کہ مصطفیٰ دی جگہ دی عظمت کیا ہے شان کیا ہے مقام کیا ہے میں کہتے ہیں پاک نبی دا وصال تھی نا سرکار منبر دے ہن 4 سینے 4 پوڑیاں سرکار سب اتنی پوڑی کے ماں ہیں پاک نبی دا وصال تھیا سرکار صدیق پاک خلیفہ بنے صدیق پاک دے خلیفہ بنے صدیق پاک جناب منبر رکھے تھے جتنے میرا پاک نبی پیر رکھے نا صدیق اتنے آگے بیٹھے صحابہ کے ہوتے باؤ نبی دی اتنے سنت اگر نہ جناب میں پیر والی جگہ کے باسا تاکہ عملہ میں پتہ لگے او جا سردار دیے اے جا ہونا نہ بولو میں کچھ نہیں کر سکتا او جا سردار دی ہے اے جا غلام دی ہے بس صدیق پاک نے مثال دو بعد حضرت عمر پاک ہے جتنے جناب ابو بکر پیر رکھے ہیں عمر اتھائی آگے بڑھ گئے وقت عمر پاک نے مثال دو بعد عثمان جناب لائے جتنے عمر پاک پیر رکھے ہیں عثمان اتھائی آگے بڑھ گئے نبی دے منبر دے پوڑیاں ہم 4 ایک دے بیٹھے نبی میں دے بیٹھے صدیق میں دے بیٹھے عمر میں دے بیٹھے عثمان پوڑیاں پوریاں تھی گئیں اور چوتھے نمبر دے خلیفہ بنے مولا علی ان لوگ حیران تھی گئے آج انہوں دیکھو تو صحیح علی عثمان دی جاد مانگے علی فاروق دی جاد مانگے علی صدیق دی جاد مانگے علی آج اپنے واسطے نواں منبر بسمیں دے اور میں کو نہیں پتا پہلے کنو گھن کے آخری تک کیڑا چاول کھاونا ہے بیٹھے کیڑا رشتہ داری نہیں بھاونا ہے بیٹھے کیڑا تعلق نہیں بھاونا ہے بیٹھے کیڑا آپ اپنی کالی قبر روشن کرنے واسطے آئے بیٹھے جملہ پڑھنے تے جناب الوقت میں چہرے دی زیارت کرنی ہے کہ کیڑا کیڑی نیت نہ لائے بیٹھے مولا علی سرکار ہے جتنے عثمان پاک باندھے اتنے بھی مولا علی پیر رکھے ہو جتنے عمر پاک باندھے اتنے بھی مولا علی پیر رکھے ہو جتنے ابو بکر پاک باندھے اتنے بھی مولا علی پیر رکھے ہو جتنے میرے نبی باندھے مولا علی اتنے ہی بیٹھے بندہ اٹھ کے کھڑیا وہاں کہ ابو بکر نہیں بیٹھا عمر نہیں بیٹھا عثمان نہیں بیٹھا علی تو کیوں بیٹھے فرمایا جب مکہ فتح دیا ہمیں آگے جیا آگے بیت اللہ شریف جن پاک نبی گئے ہمیں آگے جیا آگے کیا نکالی آگے سونا میں نکال نبی دے موڑے ہن علی تیرے پیرن فرمایا تو اللہ بنی تھی گیا جیسا علی دے پیر نبی دے موڑے دے آ سکتے نو علی نبی دی جا دے بھی بہ سکتے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جان مصطفیٰ سنادا علی خدا کو بھاندے، خدا ہے عاشق علی دے بندہ، نبی علی تے بھروسہ کیتے، علی محافظ قدم قدم دا، رسول اپنی بطول بخشی، علی ہے مخزن لطف و کرم دا، علی سجاد دا ہے پیمبر، علی ہے ازبر زمان زیرے، اور یزید بانے کروڑ ہومن علی دا ہی کو حسین ڈھیرے۔ سیدہ زہرا پاک کو میرے پاک نبی اپنی جگہ تے بلہا کے میرے پاک نبی سرکاری میں چادر دلا، توجہ مارکا، سرکاری میں چادر دلا اپنی دھی مائی دے سر دوتے کرا، فرمایا سید ام سلمہ پا تھوڑی ہی دیر گزری، مولا کل مولا متقیان امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب تاج دار حلتا حیدر کرار اے او علی ہی میرے پاک نبی فرمایا علی جو تیری شان میں جاننا، جو تیرا مقام میں جاننا، جو تیری فضیلت میں جاننا، جو تیرا رتبہ میں جاننا، جو تیری اہمیت میں مصطفیٰ دے نزدیک ہے، میرے خدا دے نزدیک ہے، فرمایا اگر میں تیری شان بیان کر چھوڑا علی جتنے تو پیر رکھے دا ویسے لوگ تیرے قدمہ دی خاک پانی میں گھول کے پیندے میں سن تیرا شان ہے تیرا ہوگا۔ اور پاک نبی فرمایا صحابہ عرض لیجی کا مدد فرمایا اپنی اولاد دے امتحان کی پکھو یا رسول اللہ کیلی شہدہ فرمایا دیکھو صحیح تو آدھے ہیں یہ کہیں غیر دے دنی ہے صحیح ایک جب میں سادے گھر کرن کھما ہوا سا پلا ہوا سا کہیں دے دے فرمایا تھی سکتے کوئی ایک اچھنم بھیجی گال ہے سے وقت دفاع چلتی کر اون دورت کوئی لاہور ڈی این اے ٹیسٹ تھی نہ کہنا ڈی این اے دہائی کہنا وہ صحابہ پریشان تھی وہ یا رسول اللہ کی پتہ لگ سی لیڈا ہے یہ کہیں لیڈا ہے آقا کریم فرمایا پریشانی لگا لی کرنی آپ نے پوتو مچاؤ سینے نہ لاؤ تے جیڑی گلی میں جو میرا بھرا علی لنگ ہے مٹھے بولے ہوئے یار چاس دیوے کی دیکھو بات کی قسم سادہ حوصلہ دیکھو اپنا حوصلہ دیکھو سرکار فرمایا حدیث پاک میں ہے جو چور بھی سزا ہو سکتا کملی والے کریم آقا فرمایا اپنے بالا پوچھاؤ جس رستے جو میرا علی گزرے اس رستے دے کھلو بنو وقت اپنے بال کو پوچھو دسو میرا بچہ اے جڑا سامنے دا جان دے یا کہنا پہچان دے یا کہنا اگر تواڈا بال علی کو ہوے جان دا اگر تواڈا بال علی کو ہوے پہچان دا وقت ہے حلال دا اگر علی کو نہیں جان دا علی کو نہیں پہچان دا کون ہے بولو اندے دا ایک قانون چلتا ہے ہون کے تو علی دا ذکر نہ بھاوے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا لوگو اگر کتھائی مولا علی دا ذکر پیا تھی نہ ہوئے حسنین کریمین دا ذکر تھی نہ پیا ہوئے اہل بیت دا ذکر پیا تھی نہ ہوئے تے کئی کو سوڑ پڑے کہ اب صحابہ کا ذکر بھی ساتھ کرے اتنا لفظ کوئی کہہ دے کہ اب اہل بیت کا ذکر روکو اور صحابہ کا ذکر کرو امام شافعی فرمایا انہاں گال ہی جو کوئی گال ضرور ہو سی یا وہ بغیر نکاح دی پیداوار ہو سی یا جناب اللہ اس کا والد جناب اللہ اس دور او دی والدہ کو لایا ہو سی جنو دی والدہ جناب اللہ حالت حیض جو سی یا جناب اللہ پکا حرامی ہو سی یا زانیہ عورت دا بچہ ہو سی فرمایا بندہ حلالی ہو میں علی کو لسرے ہو نہیں سکتا ہاتھ چاہ کے اور لا کے اپنی اماں دی شرافت دی گواہی دو یا علی ہم تیرے در کے سوالی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ موالی ہے کیا بھول گئے حدیث رسول نبی نے فرمایا علی جو تجھ سے پیار کرتے ہیں وہی تو حلالی ہے مولا علی نال محبت ہو گئے سی جیڑا مومن ہے علی نال بغض ہو رکھے سی جیڑا منافق ہے سرکار فرمایا مومن علی تے بنا رہ نہیں سکتا منافق علی تے نہ چاہ نہیں سکتا توجہ ہے بولو دا چاہ ہر شخص نہیں لائے کہ مداح حیدر ہر ایک زبان پہ یہ نام آ نہیں سکتا مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو کیوں نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا سبحان اللہ کی آواز کہنے دیتا سرکار مولا علی آئے میرے پاک نبی
علی پاک نے استقبال کیتا سرکار علی پاک گڈو بلا کے سرکار نے اس کے اتنے بھی چادر کی تے جناب زہرا پاک نے اتنے بھی چادر کی ہوں انہیں دعا ہستن سرکار نے سر بھی چادر زہرا پاک نے سر بھی چادر جناب مولا علی سرکار نے سر بھی چادر جناب ام سلمہ پاک ہوں میں سارا منظر نہیں دیکھی یہ سارا کچھ میرے گھر پہ تھی میرے سامنے پہ تھی میرے اکھی کے سامنے وقوع پیش پیا اور تھوڑی ہی دیر گزری دوے شہزادے حسنین کریمین آئے جس دوے شہزادے آئے سرکار نے حسن پاک کو ملایا ایک سرکار نے حسن اس جگہ پہ ملایا حسین کو سرکار نے اس جگہ پہ ملایا ملا کے سرکار نے سارے مجھے کی تھی چادر کیا نہیں بیٹھے سرکار نے انہوں سارے دوتے کی تھی چادر چادر دے تلے مصطفیٰ چادر دے تلے مرتضیٰ چادر دے تلے سیدہ چادر دے تلے حسن مجتبہ چادر دے تلے حسین الشہداء ایک پنج دے پنج ہستیاں جس میں چادر دے تلے آئیاں تو میرے پاک نبی چاہے حد دعا واسطے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی و خاصتی و لحمہم لحمی و دمو کا دمی و جسمو کا جسمی اللہ اے میری اہل بیت میں انہاں محبت کرنا تو بھی انہاں محبت کر اللہ انہاں دا جسم میرا جسم انہاں دا خون میرا خون اللہ میرے تو جدا نہیں میں انہاں تو جدا نہیں پچھو جناب ام سلمہ پاک انہیں چادر پکڑیے سونا ایڈا بڑا انعام پہ منگ دے ایڈی بڑی کرم نوازی پہ منگ دے ایڈی بڑی فضل اللہ کو جناب ایڈا بڑا اللہ کو فضل پہ منگ دے مہربانی جگرو کانڈ پچھو میں کو بلہا کے میرے اتنے بھی چادر پہنچا میرے پاک نبی کملی والے آقا چادر ہاتھی جو چھکی تھی چھک کے فرمایا آنتے بے خیر پچھا ہٹون تو بھلائی دے فرمایا تیرا معاملہ ہو رہے اہل بیت معاملہ ہو رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ توجہ ہے نبی جل دعا مکئی جبرائیل علیہ السلام حاضر تھے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا تو سا دعا منگیے اپنی اہل بیت اتحار واسطے رب انعام پہ دیں گے کیا انعام ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایک جناب تفسیر ہے جیڑا مولوی کریں دے ایک تفسیر ہے جیڑا میرے پاک نبی دی گھر والی اما ام سلمہ کریں دیے امتی رسول دا فیصلہ تو کرنے مولوی نال کھڑنے یا نبی دی گھر والی نال کھڑنے فیصلہ یہ فیصلہ میرے پاک نبی دی گھر والی سیدہ ام سلمہ پاک نے فرمایا اور یاد رکھو جلے سناتوں میں صحابہ نبی کے سارے صحابہ نبی کے بولو نبی کے سارے بولو نبی کے سارے صحابہ سب تو پہلے ذہن کون آ دے پہلے کیڑا صحابی کا ذہن دماغ نہ دے حضرت ابو بکر صدیق جب کہ میں نے کہا سارے صحابہ جب سب صحابہ کا نام لیا جائے گا تو سب سے پہلے ابو بکر کا نام آئے گا اس عمر کا نام آئے گا عثمان کا نام آئے گا علی کا نام آئے گا میں نے کہا مولانا میں مانتا ہوں اہل بیت نبی کی ازواج مطہرات بھی ہیں آل محمد جناب عقیل بن ابی طالب بھی ہیں جعفر بن ابی طالب بھی ہیں جناب امیر حمزہ بھی ہیں عباس بن عبد المطلب بھی ہیں جیسے جب صحابہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے ابو بکر عمر عثمان و علی ہوتے ہیں ویسے ہی جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے علی زہرا حسن و حسین ہوتے ہیں باقی سب کچھ جس کے ساتھ نماز پڑھ گئے کیا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد ہون پر دھیان نہ سنا اے عالم جناب آدم پاک نے نکاح کیا اما ہوا پاک نہ تے آدم پاک اما ہوا پاک دے قریب ہونے لگے اللہ فرمایا پہلے حق مہر دے عرض کی مولا حق مہر کیا فرمایا 10 باری درود پڑھ 10 باری درود پڑھ جلے جناب آدم پاک نے 10 باری پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
تو جس ویلے پڑھیا نا عرض کی مولا محمد پاک مجھے جاننا اے آل محمد کون ہے؟ رب آپ تعارف کروایا، فرمایا آل محمد ایک ہی نبی دی زہرا بھی آئی زہرا دا گھر والا علی تے بھی انہاں دے ہندو میں لال حسن و حسین آدم جڑن بھی کوئی گال میں رب کو منواونی ہوگی نا انہاں دا واسطہ تو دے نہیں ہر دعا اپنی مرضی نال قبول کرے نا بھلا آل رسول دی واسطے والی دعا سب تو پہلے قبول کیا بات کیا بات مسئلہ کلیئر تھیا کہ اہل بیت کون ہیں؟ بولو بولو اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اتو اہل البیت دے مراد کون ہیں؟ علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، کچھ بولو، حسین پاک۔ ایک مسئلہ کلیئر تھی گیا۔ دوجا مسئلہ ہے کہ جناب آج کل کیونکہ محرم شریف کے ایام ہیں فیس بک نے بڑے بڑے لوگوں کو مفتی بنا چھوڑے، وہ مفتی جو ہے نا جھلیں دے نہیں کتوں یہ دیکھیں جی یہ رونا جو ہے نا یہ شیعوں کی علامت ہے، یہ روافظ کا کام ہے، ہم اہل سنت ہیں اور امام حسین زندہ ہے لہذا ہم زندوں کو نہیں روتے، لہذا امام حسین کے غم میں رونا نہیں چاہیے، بالکل جو روئے گا اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کہ صدقے وجہ پھر رہا قربان تھا تیری سوچ تو تیری فکر دوں ہاں تیری عظمت تو صدقے وجہ پتہ نہیں کتنے لوگ کہہ رہے گے تو اے کیا سمجھے سارے گونگلو ہیں۔ اے حدیث میں آپ پڑھ سا دھیان رکھو وقت ہی حدیث تراوی سید ام سلمہ پاک ہے، توجہ ہے مارکا دھیان رکھنا تو آنے میرے پاک نبی سی اما ام سلمہ پاک دے گھر تشریف کرنا پر میں ام سلمہ اکھے جی سی اگر دروازے دے کھڑی تھی میں تو اندر آندھا میں میرے کل جبرائیل نے میں ملاقات کرنی ہے تو دیر ملاقات کرنی مدن پیچھو کوئی غلام آوے مدن کو پیچھو نوکر آوے مدن کوئی دروازہ جناب ٹپ کے اندر آوے پیا میں کو نہیں واسطے کہیں گناہ آنے نہیں۔ کیا ہی بات کیا ہی بات کیا ہی بات میں باس کروں جی پہ اچھا انہیں کو کہنی ہے کہ تمہیں ایک بجے ختم پڑھاؤ انہوں نے اپنا ارادہ چاہو اسے گھر بھی جاٹ کھان بھی ہمن دا سیدہ ام سلمہ پاک نے میرے نبی فرمایا دروازے میں کھڑی تھی اندر کہیں کو بلے سو بنا کر دوسرے اندر کہیں کو نہ ونی وہاں کہ ٹھیک ہے سیدہ ام سلمہ پاک کھڑی سے تو جناب نبی پاک اندر جناب سیدنا جبرائیل اسلام اندر پاک نبی دیکھو رب دا پیغام کھل کے جبرائیل آئے بیٹھے پیغام سننا بیٹھے حالات رسے نہ بیٹھے بارہو جناب تھوڑی ہی دیر گزری جناب مولا حسین 2.5-3 سال عمر میرے پیر حسین آپ ہی میں خرامہ اندر داخل تھے نانی اماں دروازے میں کھڑی ہے آپ نے پوچھا نانی اماں ابا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نانی اماں ابا ہے تو اپنے پتر کو لوگ کلاسہ پڑھائی نہیں دیا کہ بیٹا آج کے بعد مجھے ابا نہیں کہنا یہ گندہ لفظ ہے آپ مجھے ڈیڈ کہنا وہ مر رہے ہیں ڈیڈ مردے کو آتے ہیں بے شک حق ڈیڈ مردے کو آتے ہیں تو جناب پاپا ہون تو سریکی بال پاپا کی دیکھیں وہ مر رہے چاہ پاپے کو چاہج بڑی بنا دے بے شک حق توڑے بال پاپا کہیں نہیں کھانے تھے میرے بال دفعہ جنب تو بڑا پاپا نہ کھانے توڑے بال ہی کھانے بس توڑے جنب کھانے والا اپنے بالا کو آکے کرو بیٹا پاپا کھانے والا ہوں گے پیو کو کھاؤ نا حق منا رڑکی کھڑیں ابا حضور دے بھی چار گاڑی کے جھوان پہ نا سبحان اللہ کی بات ہے نانی اماں سبحان اللہ اگلا جملہ تو سنا کریں نانی اماں ابا ہے خدا دی قسم چاہ کے آتا ہے 80 کروڑ مسلمان ہیں کسی میں ہمت ہوئے جرت ہوئے طاقت ہوئے میرے پاک نبی کو بابا سر دکھاوے لینے گنسا کیونکہ اللہ نے حد بندی مقرر کی تھی فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم فرمایا مردہ میں چو کوئی بھی میرے پاک محبوب کو بابا سلام کی کوشش میں کرے سارے آقا سے لو ابو بکر دے بالاں دا بھی آقا عمر دے بالاں دا بھی آقا عثمان دے بالاں دا بھی آقا علی دے باقی بالاں دا بھی آقا ہر کوئی آقا سے دے کوئی بابا نہ سے دے ایو فرق حسن حسین دے پوری امت مصطفیٰ کو سڈے دے اپنا آقا سے دے فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم مصطفیٰ کو بابا سڑ سکدے یا حسن سڑ سکدے یا حسین سڑ سکدے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. میرے پاک نبی نو بابا سن سکدے یا حسن یا حسین حسین بے شک بولو تو چاہ. قرآن ہے. باقی کوئی بندہ جناب حسن کو جناب حسن دی طرح جناب حسین دی طرح میرے نبی نو باپ نہیں ساڑ سکتا، بولو نہیں ساڑ سکتا، کوئی بابا نہیں ساڑ سکتا. یہ تو فرق ہے. بے شک مولوی میں کو پہ آگے بول صاحب میں کہ جی اگر امام حسین کو ہاتھ کیوں نہ بدھایا کر، ہاتھ کیوں بدھا چھوڑنے میں کہ تو میں کو ہاتھ نہ ساچا اتو میں نہ بدھے سا کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات. حد تو مقرر کر میں نہ وجہ سا. اگر کیا مطلب میں کہ کوئی حد مقرر کر سکتے کوئی جناب والا بلندی کا پتہ ہونی اگر یار بس تو یہ حد مسئلہ ہے تو اب سیدھی گال کو روکی کرنے دے. میں کہ میں کو یہ کچھ پتا ہے کہ جناب اے ساری کائنات نال سب تو اونچا اللہ دا عرش ہے. اللہ دے عرش تو کئی سے اونچی نہیں. میرے پاک نبی معراج دی رات سرکار اللہ دے عرش تے سرکار نے اپنے جوڑے سماج رکھیا پیر سرکار نے کائنات کو دسایا اور ساری بلندیاں مصطفیٰ دے قدمہ تے تلے رہ گئیاں، مصطفیٰ دی نالین دے تلے رہ گئیاں، مصطفیٰ دی نالین اتے اللہ دی کل کائنات تلے مصطفیٰ دی نالین اتے مصطفیٰ دی لتاں مصطفیٰ دی لتاں اتے مصطفیٰ دا شکم مصطفیٰ دے شکم اتے مصطفیٰ دے جناب والا مونڈے میرے پاک نبی دے مونڈے نالوں کائنات کوئی شے بلند نہیں ہو مار کا. جناب معلوم تھیا سب نالوں بلند میرے نبی دے مونڈے مدینے دے بازارا تے جناب حسین مونڈیاں دے سوارا. کائنات نو پتہ لگ گیا مصطفیٰ دے کائنات نال مونڈے بلندن. مصطفیٰ نے حسین نو ملا کے دسایا مصطفیٰ دی نظر وچ حسین آج بھی بلند ہے کل بھی بلند ہے قیامت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ یا حسین. نانی اماں نانو ابا ہے آگے جی اندر ہے آپ لنگے گئے. اور سوال ہے نبی سے دروازے دے کھڑا کیوں کیتا بے شک اندر اندر ہے کوئی نہ ہو. حدیث نہ ہوئے جو چور دی سزا ہو میری سزا لفظ نہ ہوئے توجہ ہے اے بول علم دی خوشبو ہونی بابا محسوس کر اب میرے پتر اللہ کے عالم بڑھا. سامعین محترم توجہ میں کہ اماں نبی پاک تے کو دروازے تے کھڑا کیتے اندر کہیں گناہ نہیں وقت حسین اندر ویندہ پہ روکیا نہیں فرمایا فیض سنیا نہیں. نبی فرمایا کہیں گناہ نہیں اگر کوئی منا ہاتھ وقت روکا ہا تیرے خود فرماوے حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوے میں حسین وچوا او نانا ہو کے فرق نہیں کرے نا میں نانی ہو کے فرق کی نہیں کر کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان آمین. اللہ سلامت رکھے اللہ تمہاری حیاتیں بخشے. سبحان اللہ. سبحان سیدہ ام سلمہ نہ روک کے امت کو دسایا لیکن مصطفیٰ جان رحمت فرق نہیں کرے گا. سبحان اللہ میں کیوں فرق بے شک اندر گئے سنا ہے جلے اندر گئے کریم آقا علیہ السلام جلے ڈٹھا شہزادے کو مسکرا اور او گال جتے کھڑی اتھیں کھڑ گئی. جبرائیل نے جڑی گال بات تھی اتھیں روک گئی. نانا ڈوترا ایک دوسرے نال ایڈی محبت ایڈا پیار کرنے پہلے نبی سی متھے دے پیار دیتا واد اتھو پیار دیتا نے واد اتھو پیار واد اتھو واد ہوٹھاں دے پیار ایک کوئی گال ہی کہنی میرے یار. صحابہ فرمانے خدا دی قسم صحابہ کو پتہ کیوں پتہ لگتا ہون حسین دے آمد دا ٹائم تھی گئے جیسے سرکار کھجور منگوا میں نا کھجور منگوا کے وہ سرکار کو منہ مبارک رکھے نا باتوں کو چھوٹے چھوٹے پیس اتنی جوس بن دے سرکار کو جوس بنائی رکھے نا اپنی لعاب بطور شکر مکس کیتی رکھے نا جو ہی حسین بادشاہ میں نا سرکار فرمائے حسین منہ کھولیا سرکار لعاب بھی کھجور بھی حسین دے منہ پر. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ. جملہ ایک پڑھنا چاہیے اجازت ہو گئی سبحان اللہ چس دیا کھول جب پڑھ دو آپ نے امن کھیر حلال کو ادھر راج کیا کو سبحان کچھ نہیں تھی تھوڑا سا پسینہ آوے سی بڑے لوگ خون دے گئے تو ایمان حسین دے نام دے خالی پسینہ ہی دے سکتا سنا ہے مارکا مولا علی کو ایک بندے پوچھا ہوا کہ یا علی 2000 بندہ آوے تھوڑے کو اٹھائے بندے 5000 بندہ آوے تھوڑے کو اٹھائے بندے 10,000 بندہ آوے تھوڑے کو اٹھائے جیڑا بندہ طاقتور پہلوان آوے علی آندھا سے ضرور اٹھے ویندا نہیں ڈٹھا آندھا سے ڈٹھے ویندا نہیں ڈٹھا
ایڈی حیبت ہے، ایڈا تھوڑے دبدبا ہے، ایڈا روپ ہے، ایڈی طاقت ہے، ایڈی جرت ہے، ایڈی جمع مردی ہے، ایڈی بہادری. یا علی مہربانی کرو کوئی خاص رشوہ کھانے دے، اما دے جناب کھیر سے کمال ہے یا ابے دے خون کی تاثیر ہے. مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ اما دے کھیر سے کمال ہے نہ ابے دے خون کی تاثیر ہے. وہاں کے بعد ایک کیا مسئلہ؟ فرمایا جب میں دنیا میں جایا ہم نا ترے جہارے انتظار کیتا ہم تیجی دیوار پاک نبی آئے ہم پاک نبی نے کچھ چایا ہا چاہ کے سینے نہ لایا ہا تو سرکار نے اپنی زبان مبارک اپنا لعاب دہن مبارک عطا کیتا ہا. فرمایا علی پاک نے ایک بار میں کو پاک نبی لعاب دہن عطا کیتے اس کی تاثیر اس کی طاقت کی وجہ تو میں شیر خدا بنیا میں حیدر کرار بنیا میں اسد اللہ الغالب بنیا میں تاجدار حلتا بنیا اور میں کو نہیں پتا کہ کوئی جملہ سمجھ آئے تھے کہ کوئی سمجھ نہیں آیا. اوے جیڑا علی ایک بار لعاب چپیوے اودے نال تے کوئی نہیں لڑ سکدا تے جیڑا حسین پلیا لعاب رسول دے ہوے اودے نال واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ 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 حسین. مت پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا نام نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطور ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر مولا حسین بنا. سبحان اللہ. بے شک جبرائیل انتظار کرے نہ بیٹھے نہ ڈوترا ایک دوسرے نال محبت تے پیار تے جلے. ہن کریم آقا علیہ السلام بٹھائی ہوئی سرکار فرمایا جبرائیل میں پتر نال پیار کرنا بیٹا تے کو چنگا نہیں لگا؟ جبرائیل نے کہا میری مجال ہے میری ضرورت ہے میں کو چنگا نہ لگے بس میرے کو ایک دردناک خبر ہے افسوسناک خبر ہے. صحیح فرمایا کیا؟ کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں میں تو کو کیوں سناواں میرا دل تنا بلا دے پر کیا کرنا رب دا حکم ہے رب دا پیغام ہے پہنچانا ضروری. یا رسول اللہ جیدے نال ایڈی محبت پہ کرنے ایڈا پیار پہ کرنے یا رسول اللہ سرکار فرمایا کیوں نہ کرا میری جند ہے میری جان ہے میرا جسم ہے میرا روح ہے میرا نور ہے میں جناب اس تو بغیر رہ نہیں سکتا. جبرائیل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ وقت بئی گال سن گنو ایہو توڑا لال میدان کربلا دے اندر جناب اللہ شہید کی تو سی تے شہید کرنے والے بھی توڑے کلمہ پڑھن والے سن تو نپیری منے سن آقا بھی منے سن تے جناب قائد بھی منے سن تے توڑے اس جناب جس بوسا گاہ دیتے آپ نے ہاتھ نال خنجر چلے سن. بس جبرائیل جس ویلے یہ خبر سنائی میرے پاک نبی رکھ میں جو چھم چھم ہنجو بس ایک منٹ روک اتنے ہی رکا ہے وہ مسئلے سن گئے. سب تو پہلے کربلا دا واقعہ شہادت امام حسین دا واقعہ کہیں سنا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. سنیا کہیں ہے محبوب میرے پاک میں. بے شک بے شک بے شک. اور چاہو یار بندے نہ کٹو گا ختم نہ سامان چاہو ہوگا بندے نہ کٹ کھڑا ہی دے سبحان اللہ تے تیرے کو نکل دی نہیں تو کھڑ کے بندے کو پڑھنا کھڑے بندے تمیز ہی ہے کچھ بندے کو بندہ چاہوا ختم سامان چاہوا اتنا گرمی کو مینٹل تھی کھڑ اور چاہوا سبحان اللہ اچھی کو بس ختم صاحب کو کوئی اللہ معافی دے تقریریں کرنے دا شوق دا کہنی پھانسی دا نیچے کھڑے تھا تقریریں کو کھٹے نہیں دینا اللہ معافی میں مسئلہ بیان کرنا بیٹھا بے شک. واقعہ کربلا سب تو پہلے کہیں سنا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. بولو یاد کرنا لکھا لے بابا جبرائیل علیہ السلام. کہیں سنا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل سنیا کیا ہے؟ محبوب کریم میرے پاک نبی. اچھا وہ بولے امام حسین زندہ ہیں یا شہید تھی کیا؟ زندہ زندہ کیا نہیں بیٹھے زندہ زندہ. امام حسین زندہ ہیں یا زندہ زندہ ہیں نا نبی سے بھی چھولی جاننا. بے شک. اور تو سمے کو دساؤ جیڑے مولوی سادھو آدھے کہ جناب امام حسین زندہ ہیں اور زندہ کو نہیں ہونا چاہیے نہیں ہم کرنا چاہیے تو یہ گال نبی کو چاہ کیا ہے بات ہے کیا ہے بات ہے. ہمت آئی تو نبی کو چاہ تو کہ یا رسول اللہ حسین پہ زندہ چلے تو ابھی گود ہی بیٹھے 54 سال بعد واقعہ کربلا پیش آنے آقا کمال پہ کرنے میں پہلی خبر واحد اترنے میں جبرائیل آگے خبر دیتی ہے پاک نبی حسین کی شہادت کی خبر سن کے سرکار رننے فقط رننے نہیں کہ بلا ایڈے ہنجو میرے پاک نبی نے نکلے ہوں بارو کھڑی ہوئی اما ام سلمہ برداشت نہیں کیتا اندر بات کے یا رسول اللہ صلی اللہ میرے ماں باپ قربان تھے آقا خیر تھے کیا معاملہ تھی گئے کیا ماجرہ تھی گئے کیوں روتے بیٹھے ہوئے انہیں تو پیار کرنے بیٹھے ہوئے انہیں تو محبت یار کرنے بیٹھے ہوئے آقا رومن کی وجہ کیا ہے ہنجو رومن کی وجہ کیا ہے سرکار جناب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے کربلا دی مٹی چاہ کے دکھانا سرکار ہوئے چاہ کے دکھا جبرائیل مارے ہاتھ کربلا دی مٹی چاہی سرکار نے ہاتھ تک رکھی پاک نبی کربلا دی مٹی چاہی بیٹھن پیاری فرمے دے بیٹھن روندے ہی بیٹھن
نیری وہنے بیٹھن مار کا آدھرا دھیان نہ سنا ہے پاک نبی کربلا کو یاد کر کے نیر وہنے بیٹھن ہنجو کئی ویلے حسین کو چندن کئی ویلے حسین دی شہادت گاہ والی مٹی چندن سرکار کئی ویلے بوسہ گاہ کو چندن کئی ویلے قتل گاہ کو چندن تے جناب سیدہ ام سلمہ پاک دھار اگلی یا رسول اللہ مہربانی کرو کرم نوازی فرماؤ میں کو تو بساؤ اے رومن دا معاملہ کیا ہے اے ماجرہ کیا ہے اے مسئلہ کیا ہے سرکار اور مٹی میں ام سلمہ اگین اے مٹی اپنے کول کہیں شیشی میں بند کر کے رکھتا یا رسول اللہ خیر دی مٹی ہے فرمایا خیر دی مٹی نہیں میرے حسین دی مقتل گاہ دی مٹی ہے انہوں تے نظر رکھی جیڑی دیوار اے مٹی خونت بدل ونی ام سلمہ اس دیوار یقین رکھی میرا لال حسین شہید ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر واہ واہ حسین واہ واہ سمجھ آئی واہ واہ حسین سمجھ آئی تو کیا دیں اے جڑے مولوی چھوڑ لینے کوڑ مرے نے تو کیا دیں جناب اے جڑا واقعہ پیش کرے نے کوڑ مرے نے او اپنی زبان بیان کرے دے اپنی محبت ہے لیکن حدیث ہے جناب ثبوت تو موجود ہے تے کو جو کربلا نہ آوے سکے کرو بے شک حق 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 بولو دا چاہا مول ہون تا پیر سکتے تھے وقت انہاں دے ہاتھ چنو تو ٹھیک ہے انہاں کو پیسے دے تو ٹھیک ہے انہاں کو نظرانے دے تو ٹھیک نات خانہ کو ڈاڑو تو چھتے تھے ہاں انہاں کیوں دیتے میں مرین حیرانا اوترا جناب حیاء کو ہاتھ مار جناب جڑا سڑول ہوئے نہ پیروں میں نسی حق 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 حسین کی تاریخ میں جو سید سار کے سوات کیا بیٹھا ہوئے اے اندرو کو بے پلا ہے اے سید نہیں سید ہو گیا تے اس کا دل خوش بھی لیا کیا کہا بار 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 حسن حسین کو ذکر کر علی و زہرا کو ذکر کر جنہ دے صدقے ایسا ہے جنہ دے صدقے ساری کائنات بے شک حق حق سبحان اللہ جو آواز کریے روایت یاد راسی کہ نبی سے کربلا دا واقعہ سب تو پہلے کہیں سنایا جبرائیل اچھی بولو جبرائیل علیہ اچھی بولو جبرائیل علیہ السلام جبرائیل سب تو پہلے سنیا کہیں محبوب کرے میرے پاک نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین زندہ امام حسین کی زندگی بلت میرے پاک نبی کربلا دی گل سن کے سرکار غمناک تھے سرکار دی آنکھ میں جو ہنج رکھی کیونکہ پاک نبی کو پتا کہ یزیدی گھٹوں سے حسینی وعدوں سے اس واسطے نبی نے اپنے اکھا میں جو ہنجو وہاں کے حسینیہ دے عقیدہ دے مہر لالی تھی سرکار نے امت کو دسا دیتا کہ اگر میرے دیکھ رہے ہوں یا غیر دیکھ رہے ہوں کوئی مشکل علی گال کہیں نہیں جیڑے حسین کو رو دے وجہ حسین میرے حسین جیڑے حسین کو پڑھ دے وجہ حسین ہو غیر حسین ہو میرے حق 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 پیسے حق آخری روایت تھے تقریر ختم حق اے واقعہ امام حسین دے واقعہ کربلا تو 54 سال پہلے پیش آئے کتنے سال 54 سال مولا علی سرکار 38 ہجری وچ واقعہ کربلا تو 23 سال پہلے واقعہ کربلا تو 23 سال پہلے جناب مولا علی سرکار اپنے ساتھی اعظم میں پڑھتا وہ تو یہاں آگئے کیوں تو سب پریشان تھے شہادت تے آ گئے شہادت تے پڑھسو کیوں نہ پڑھسو یہ کوئی گال ہے لیکن ایویں تو نہیں نا وہ نہیں آخر نئی نسل بیٹھی نوجوان بیٹھی انہوں کو میں کچھ طرح سامانا بے شک انہوں کو کچھ سے پتہ ہوئے نہیں کہ جناب اللہ ایویں بندہ میدان جانے بھائی نہ پتہ ہوئے کہ جناب اللہ میں آدھا کیا بیٹھا میں سمجھایا کیا ہوئے نہیں بے شک لطف آئے تو سبحان اللہ سنا چھوڑا سبحان اللہ نہیں آیا کہ تیری مرضی کی گال اگر محنت کی تھی تو سبحان اللہ آپ سے میرا حق نہ تھا میرا حق کی ہے سبحان اللہ باقی کچھ کہے سبحان اللہ سامین محترم مار کا دھیان کرا ہے ذرا غور کرا مولا علی سرکار صفین کی جنگ تو آپ واپس آندے پہ کربلا دے میدان جو میرا پیر علی لنگے جلے پیر علی لنگے سرکار یکدم سواری تلے لتھے تلے لہکے توجہ مار کا تلے لہکے میرے پیر علی اے انہیں زمین تے بیٹھے اے اتھے انہیں میرے پیر ہاتھ رکھے اتھے ہاتھ رکھے یا علی سرکار دھار رکھ لیے علی پاک روپے علی پاک نکھا میں ہنجو علی پاک نکھا میں چھوچو جلے میرا پیر علی رونے کمبر بھج کیا آگے پیرنگ ہاتھ لائے کہ میرے موم باپ قربان تھی تیر لگے نیور انہیں تلوارہ لگے نیور انہیں نیزے لگے نیور انہیں ہیں اتنے جنگا لڑے آج تک سوائے نماز کے علاوہ روندہ کڑھا دیٹھا یا علی خیر تہے کیوں روندہ پیوے علی پاک اپنی جڑی تناب ہاتھ سوٹا چاہیے دن آسا مبارک آپ ہی میں جناب نشان لائے باقی اتنے میری زینب بخیمہ ہو سی بھائی اتنے میری ام کلثوم بخیمہ ہو سی اتنے میری شہربانو باسی اتنے میری ام لالا باسی اتنے میری سکینہ میرے اثر کو جھولا چھوٹے سے
اتنے میرا اکبر تیار تھی سی، اتنے میرا سارا خاندان ذبح تھی سی، اتنے جناب میرا لال میرا حسین جناب چاچا کے ایک ایک محمد اپنے خیمے پہ گو رکھے سی۔ لوگوں واللہ میں علی دے کھڑا کہ جناب میرا حسین جناب زمین کربلا کو مسلح بھر سی، آپ امام بن سی، شہیدان دا امام خود امامت کرے سی، اور جناب سرداران جنت پیچھے مقتدی بن سے۔ فرمایا کیسا ملتے ہو سی کلے ہو سے جناب حضرت کمبرہ کے سرکار تو سے دعا منگو اللہ مصیبت ٹالے، اللہ پریشانی ٹالے۔ فرمایا نہ مصیبت ہے نہ پریشانی ہے، فرمایا نہ میرا لال اپنی ذات واسطے نہ سی جی میں علی اپنے پاک محمد عربی دے دین دا ہو کدے نہیں ہوتا، یہ میرا حسین اپنے نانے دے دین دا ہو کدے نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک بے شک مسلمانوں پاک رسول دے غلاموں، بے شک مولا علی سرکار دی جملہ اولاد میدان کربلا دے اندر موجود، 7 کو پانی بندے، 8 کو پانی بندے، 9 کو پانی بندے، دادی سویر جناب سیدہ سکینہ پاک اپنے بھیرا علی اصغر سرکار کو جھولا جھولے لیا بیٹھے، جھولا 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 کے بھیرا کو جناب لوریاں دے دے کے بھیرا چپ نہیں کریں گا، بھیرا دی جناب ہنجری سکتی پئی، بھیڑ بھیرا کو چاہتے چاہ کے اپنے اماں جناب میرے باپ کو گھن گھن اماں میں اپنے بھیرا کو گھن نہیں مہربانی کریں ایک کھیر دا کچرا میرے براد حلق پاوے مطلب میرا برا بچ پویا، میں ایک بھینا اپنے برا کو روندہ نہیں دیکھ سکتی، اپنے برا کو تڑپدہ نہیں دیکھ سکتی، اماں مہربانی تھی سکتی ہے، کرم نوازی تھی سکتی ہے، پر ماں دیا دوتیاں نہرہ خشک تھی چکے جناب سیدہ سکینہ پاک بڑی پریشان ہے، عالم بٹھس حیران کی نال روندی ہوئی جناب بلکباز نکلی ہے خیمے دے جناب بارو امام سناب جناب قمر بنی حاشم جناب غازی عباس علمدار وفا ایک ہاتھ کے اندر سید جناب نیدہ چاہی کھڑے، بے ہاتھ کے اندر تلوار چاہی کھڑے، پیرہ دار بن کے کھڑے، سکینہ سامنے آئیے چانچے کو ڈٹس بھار حقلیس رو پئیے اکھمی چنیر غالی جناب سکینہ گچائے سینے نال لائے متھے دے پیار دے کہ فرمائے سکینہ میں دے ہوندے تو کیوں رونی ہے میرا بچہ رومن دی وجہ کیا ہے ایک کیوں تیرے اکھمی چنیر اگر چاچا میں کو بابا مدینے میں چونہ گھنا دہا میں تیری منت کی تھی میں کہ چاچا میں کو بیدی جو میں رستے میں چپ کر کے بسا میں کیسا کہنا منسا میں کیسا سوال کہنا کرے تھا چاچا میں مدینے میں چٹوریا میں کچھ نہیں منگیا میں مکے میں چٹوریا میں کچھ نہیں منگیا میں کوفے بھی جو چلیا میں کچھ سوال لکھی تھا 7 کو پانی بند ہے میری زبان بند گئی 8 کو پانی بند ہے میری زبان بند گئی 9 کو پانی بند ہے میری زبان بند گئی چاچا این ویلے تک میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگیا میں تو تیری بڑی تعریف سنی دیا میرا چاچا میرے دادے علی دی شکلانے دے میرے دادے علی دی طرح بہادر میرے دادے علی دی طرح طاقت والا میرے دادے علی دی طرح جرت والا میرے دادے علی دی طرح بہادر چاچا غازی مہربانی کرے آج میں سکینہ حسین دی بھی حد جوڑ کے آپ کرینیا اے سامنے دریا پیاواں ہے ان نہر فرات بچو جناب ایک مسک پانی دی گرنا ہوا شلا بطول دی دھیاں بچ پوینا بطول دی ماما بچ پوینا پاک رسول دا خاندان بچ پویا غازی دی اکھنی جو ہنجو جنال جناب رخون جناب ظاہر تھے سیدہ سکینہ پاک کو غازی رو کے آگے سکینہ تیرا چاچا مجبور ہے بابے کو اجازت تو بھنگے بابے کو اجازت تو بھنگے تیرا بابا میں کو بھیج دے وقت جناب علیہ فرات جانے میں علی دلال غازی جانا کیا ہی بات ہے کیا ہی وقت میری دھی میں کو میں دے آگے جل میں اپنے بابے کو آگیا سکینہ پاک نے غازی عباس کا ہاتھ پکڑے غازی عباس کا ہاتھ پکڑ کے جناب آقا امام علی مقام امام حسین کے سامنے سکینہ آگے کھڑی ہے ننے ہاتھ جوڑے آگے بابا اجازت ہوئے میں سوال کرنا چاہنی ہوں میں منگنا چاہنی ہوں میرے پیر حسین فرمایا سکینہ خیال نلمنگی نانے دا شہر مدینہ نہیں
مدینہ ہو رہا ہو میری دھی تو منگے ہو رب دیکھ میں تے گڈے ماں کیویں ہو میں تیری جھولیاں بھرا کیویں ہو میں تمام خزانے تیرے قدماں رکھ سونا ہو میرا بچہ خیال کری بابا تیرا مسافر ہے بابا تیرا پردیسی ہے بابا تیرا وطن تو دور ہے بابا تیرا مدینے تو دور ہے سکینہ پاک اپنے بابے دے ہاتھ پکڑ کے ہتھاں دے بوسا دے کے آدھی بابا گھبرانا میں علی دی پوتریاں میں سونے چاندی دے سوال کرنے والی نہیں میں ہیرے جواہرات منگن والی نہیں میں اتنا عرض کرینیا اے میرا چاچا کھڑے میرا بیران دے طرف دا پہ میرے بیران کو ڈاڈی طرح لگی ہے اساں تو وڈے ہیں اساں تو برداشت کرے سو او تو معصوم ہے او تو 6 مہینے دا او کو دا خبر ہی کوئی نہیں او کو دا پتہ ہی کوئی نہیں بابا مہربانی چکر میرے چاچے کو اجازت چلے اور میں میری دھی جی تو آگ قاضی میں تے کو کڑھا نہ بھیجا ہاں پر تو ہن سکینہ کو بھیجنے آج فرمایا میں کو کیوں نہیں بھیجے دے فرمایا تو میری فوجاں دا علم بردار ہے تو چلا گیا میری فوج دا جھنڈا پہنچے سی زادی ہاتھ جوڑ گیا دنیا کا فوجاں ہوئے نا تو میں جھنڈا چاہنا میرا بارو دے کو دے صحیح نہ عمر محمد رہ گئے نہ ابو بکر بن علی نہ عمر بن علی نہ عثمان بن علی نہ طلحہ بن علی نہ جعفر بن علی نہ پیران رہ گئے نہ بھتیجے رہ گئے نہ مرید رہ گئے سرکار تیرے سارے کے سارے ٹر گئے اللہ میں غازی کیا کرے ساں سرکار مہربانی فرماؤ اجازت عطا فرماؤ میرے پیر امام علی مقام امام حسین نے غازی سرکار دے سر دے امام رکھے جی میں جناب میرے پاک نبی نے جناب خندق دی جنگ علی پاک کو تیار کرایا ہو انہیں میرے پاک حسین نے جناب غازی عباس کو تیار کرائے غازی عباس جس میں تیار تھے آپ نے جناب نیزہ چاہتے بے حق میں جناب مسکیدے چاہتے مسکیدے مونڈے دے رکھے نے اور میں غازی لڑن دی اجازت نہیں دینا فقط پانی بھرن دی اجازت ہے تیری تھی تو میری تھی سکینہ پانی واسطے ہی کھڑی ہے اور میرا بیرا اگر پانی بھر کے آ سکتے ہیں تو پانی بھرنا پر لڑائی دی اجازت کوئی نہیں اسے تے مقابلے کرن نہیں آئے اسے تے دین بچاونا ہے اسے قرآن بچاونا ہے اسے مصطفیٰ دی عزت و نموز کا جھنڈا لہراونا ہے کائنات کو رسونا ہے نبی کے خاندان دے لوگوں کو کائنات کوئی نہیں ہرا سکتا اگر ٹھیک ہے آقا اجازت عطا فرماؤ مارکا جناب غازی عباس سرکار آپ نے امام مومنان جناب والا اپنا منہ ڈھانپے جس ویلے منہ ڈھانپے سید نے منہ ڈھانپ کے آپ نے جناب مسکیزے جناب مونڈے دے رکھے نیزہ سدھا کی تے گھوڑے دوتے لات والے نے اور میں گھوڑا چل نہیں یہ کہنا اگر سرکار بھجا منا لے تو سن بنو وقت میں کوئی بھجدہ دکھائے میری سپیڈ دکھائے فرمایا جو المالا تیرے اترائے بیٹھے حسین دا جلالی بھراؤ تیرے اترائے بیٹھے بھج گھوڑا کتنا بھج دے گھوڑے جناب گھوڑا براق بنے گھوڑے سپیڈ پکڑیے جس پر جناب گھوڑے سپیڈ پکڑیے جتنے یزیدی کھڑے ہیں بھج کے جناب دریا کے کنارے پہنچن جس پر دریا کے کنارے پہنچن انہاں کے خبردار پانی نہ بھرا دیوائے جناب غازی عباس انہیں نیزہ سدھا کی پہ کی بلاؤ جس پر نیزہ سدھا کی پہ انہیں ایک بندے کے پار تھے دوسرے بندے کے پار تھے تیسرے بندے کے پار تھے 8 بندیاں کو نیزہ پار تھے سغازی عباس انہیں 8 بندے کو ٹانگ کے جس پر سٹے زمین تھے یعنی 8 بندے زمین تے لگے ادھا دھاڑوں میں بھٹے یزیدی فوج میں دھاڑ پہ گئی وہاں کے لک ونجو چھک ونجو لگ رہا ہے علی خود اپنی اولاد کی مدد واسطے آ گئے خود مولا نے علی پاک بنا آمن دی دے رہا یزیدی لک گئے بھٹ گئے چھپ گئے سرکار دا گھوڑا جناب نہر فرات داخل تھا سرکار جناب اللہ جلتی نال مشکیزہ بھر کے سید مونڈے دے لکھتے انہیں ٹھڈا پانی جو لنگا پیا سید انہیں ایک چلو پانی دا بھرے چلو پانی دا بھر کے انہیں اپنے منہ مبارک دے نال جو دیتے نے تے سکینہ یاد ہے یہ عسکر دی طرف کیا ہے بات کیا ہے بات سکینہ یاد ہے یہ عسکر دی پیاس یاد ہے یہ سیدہ زینب پیاسی یاد ہے یہ پانی جوان دریا بچ سٹ کرتے اگر نا وفا علی انہیں کرنے مالک تشرہ من نوکر پیوں گھوڑے کا کس چل تو پی گئے اللہ دی قسمیں گھوڑے جیڑا جملہ آکھے تو پی گئے پی گھوڑا دے مولا سبحان دیتی درہ بولن دی طاقت دے چاہ امام نے گال کرنا چاہ کیا گال کرنے اکہ امام غازی
ایک دفعہ بطول دعا دے گئی ہے تو دعا دی وجہ تو حیا کی بھی کھڑے میں کو خود دانے کھوا گئی جانور ضرورہ پر بے دید نہیں جانور ضرورہ پر بے حیا نہیں اہل بیت اتحار دے دانے کھاتے مر سکتا اہل بیت میں بے وفائی نہیں کر سکتا تیرے گھر میرے گھر جو لنگر پکدا پہ بیزی تھی تو سکتا پکدا پہ بے شک بے شک بے شک کیا پتا لوگوں نے سادات ہوتے کیا جناب اللہ قیامت برباد ہے جناب غازی عباس سرکار فرمائے نپنگا کے کہنا سے پیچھے جلو واپس پوڑو جلے واپس نہ گھوڑا موڑے نا چہرے تو نکات ہٹا ودا یزیدیاں ڈٹھا ہے انہاں اعلان کی تو شمر آگے وہاں گئے علی نہیں علی دلال عباس ہے گھیرا پاؤ جس لئے کہ انہاں اگر پانی اگر چلا گیا انہاں دے خیمے دے اندر ہمیشہ واسطے سے جنگ ہار بیشو چلتی کرو جس لئے گھیرا پاتے نے تے غازی نے تلوار جو کٹ گئی بلے یہ تلوار کٹ گئی تو سامنے مولا حسین کھڑے ہیں فرمایا وعدہ توڑنا پہ ہے سیدی میں تلوار چھکی کی بھی ایک ظالم ہی پر وار کی تھے آپ دا بازو جناب اللہ جسم تو تھوڑا تھے جدا تھے آپ نے مشکیزہ بھاج کی دیکھی تھی مشکہ نے لئی بے بلائن بے ظالم ایڈو وار کی تھے تے آپ نے مشکہ جلتی رہا ہوں پاتے ہوں دے باتن ہاتھ کہنا واگن بھائی پیا گھوڑے کو آکھیں پر گھوڑے آکھیں وہاں واگ پکڑے سے پوچھ واگ پکڑے سے پوچھ عباس واگاں پکڑے میں کو ویندہ دیکھ اکھے پکڑا کی میں ہاتھ حسن دے پکڑے سے ایک ظالم نے جناب مشک دوتے وار کی تھے تیر لگے مشک جلے پھٹی ہے پانی جناب نکل کے زمین تے ڈلے سامنے سیدہ سکینہ پاک علی اصغر کو چھوئی کھڑے لوگے نے دیکھا رکھے اصغر چپ کر میرے چاچا پانی بھر کے آدھا پہ پر اللہ دی تقدیر ہو رہی اصغر دے نصیب فرات دا پانی کہنا ہے کوثر دا پانی جس لئے پانی زمین کربلا دے رکھتے مار کہا جناب غازی عباس سرکار دا حوصلہ جواب دے زمین کربلا کو مخاطب کر گیا کہ زمین کربلا دیکھ مقدرہ دی گار آج تک تیرے تے رحمتی بارش کڑھانا تھا گئی آج رحمت للعالمین دا گھرانا پیاسا بیٹھے تو رجدی پئی ہے سامین محترم پچھلے پاسو ایک ظالم نے نیزہ مارے آپ سرکار زمین تے بن بیٹھے آخری ساحل آواز بیتی نہیں امام علی مقام امام حسین کو امام حسین جس ویلے جناب اللہ آپ جناب ٹبے تو دوڑے نا دوڑ کے آمر لگے تھے دو چار باری آپ ہی میں سلپ تھی کہ دھامر لگے ایمیں سرا سرکار عباس سرکار دا جسم کر لے اگر سرکار آرام نہ لاؤ آج عباس سے ہاتھ کہنی جانا ہاتھ پکڑ دے ایدہ عدب ایدہ احترام ایدہ حیاء کرے دیا جس ویلے مارکا اللہ دی قسمیں پوری جناب اللہ شہادت کربلا دے سب تمام غازیوں کی گال ایک باسے پر جناب عباس تھا عدب حیاء احترام ایک باسے جس ویلے امام حسین آئے نا تے آگے میں چاہنے لگے تھے عباس نے کھل چواسو فرمایا روندہ کیوں میں اکھے میں معاف کر رہے ہیں اکھے کیوں روندہ پہ کیوں معافی منگتا پہ اکھے زندگی پہلا موقع یہ حسین درن تو آئے میں عباس تیرے قدم نہیں چھپ سکیا حسین درن تو آئے میں عباس تیرے قدم کو ہاتھ لینا ہم پہلے موقع ہے میں عباس تے ہاں پر میرے ہاتھ کو جناب امام علی مقام امام حسین بھرا کو سینے نہ لے آپ میرا بھرا تو ایک بار میری خواہش تو پوری کر میں کیا کہ میں کوئی آخری دفعہ بھرا تو سڑ جا کہ نا تو آقا ہے میں غلام ہوں میں مانی کا پوترا تو سردار ذاتی کا پوتر ہے عباس اگر حسین تو اپنی جان قربان نہ کرے آج بھرا میں محبت پیار نہ ہو گیا آج اگر بینی بھرامت پیچھو سب کچھ قربان کرے دیں تو سیدہ زینب پاک کو صدقہ بھرامت جان نشاوری کرے دیں تو جناب بنا اے بھی عباس تے حسین کی قربانی تو صدقہ میرے دوست میرے بھائی میں اتنا عرض کرے نا کہ جناب امام علی مقام امام حسین ہتھلت جناب عباس سرکار روح مبارک کب سے انسے جو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالی خاندان اہل بیت اطہار و صدقہ ولیداد صدی بخش فرماوے مغفرت فرماوے وقت کہنی جناب بڑا جوڑو کچھ پیش کی تو اسے قبول فرمائے یہ میرا بردار شیخ خادم ہے دو آیت دا کو قرآن دی جو سنے دے سارے آبادی میں اٹھی پو مولا حسین دے وزیر بن کے مولا حسین دے موکر بن کے غریب آدمی خدمت چکر سو بنا علیہ سبحان اللہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم